محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مقتدی کے مسائل پچھلے ہفتے کو بیان کیے گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لاحق مسبوق مقتدی ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نمازوں کو کس طریقے سے پڑھے گا، اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ مغرب کی نماز میں اگر ایک رکعت کے فوت ہونے کے بعد یا ایک رکعت کے نکل جانے کے بعد اگر مقتدی یعنی کوئی آدمی شامل ہوتا ہے نماز میں، تو پھر وہ کس طریقے سے نماز اپنی پڑھے گا، اس تعلق سے بھی گفتگو چل رہی تھی۔ فرمایا کہ 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر یا عصر یا عشاء میں مقیم مقتدی نے مسافر امام کی اقتداء میں 1 رکعت پائی، یعنی وہ مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہوا، امام 2 رکعت قصر پڑھ کر سلام پھیر دے گا، لہذا اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا۔ اب اس مقتدی کے ذمے 3 رکعتیں کرنا باقی ہے، ادا کرنا باقی ہے۔ ان 3 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں بحیثیت لاحق اور 1 رکعت بحیثیت مسبوق ادا کرے گا، اور ان 3 رکعتوں کو اس ترتیب کے ساتھ ادا کرے گا کہ پہلے 1 رکعت بلا قرات ادا کرے، یعنی جو لاحق کے حکم میں ہوگا، یعنی حالت قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت بالکل نہیں پڑھے، بلکہ اتنی دیر خاموش رہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے نا، اور رکوع و سجدہ کر کے قعود کر کے قاعدہ کرے گا، قاعدہ کرے اور قاعدہ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ رکعت مقتدی کی دوسری رکعت تھی۔ پھر دوسری رکعت بھی بلا قرات پڑھ کر قاعدہ کرے اور التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ رکعت اگرچہ اس مقتدی کی تیسری رکعت ہے، لیکن امام کے حساب سے چوتھی رکعت ہے، اور لاحق مقتدی پر لازم ہے کہ وہ فوت شدہ نماز کو امام کی ترتیب کے پر جو ہے ادا کرے، تو پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیرہ کرے، اور اس قعدہ اخیرہ میں التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 3 رکعتوں میں ہر رکعت پر قعدہ کرے، یعنی 3 رکعت میں 3 قعدہ کرے، پہلی اور دوسری رکعت بحیثیت لاحق ادا کرے گا، لہذا پہلی اور دوسری رکعت میں مطلق قرات نہ کرے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے وقت کی مقدار محض خاموش کھڑا رہے۔ امام مسافر ہے، مقتدی مقیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام صاحب جب مسافر ہیں اور 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں امام سلام پھیر دے گا۔ اب ایک آدمی ایسے وقت میں آیا کہ مسافر امام 1 رکعت مکمل کر چکا تھا، 1 رکعت پڑھ چکا تھا، ایسے وقت میں مقتدی آ کر کے شامل ہوا۔ اب جب 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھا تو امام صاحب نے 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دی، کیونکہ 1 رکعت نکلنے کے بعد شامل ہوا تھا، تو امام کی ہو گئی 2 رکعت اور مقتدی کی ہو گئی 1 رکعت۔ اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، مگر کیونکہ یہ مقتدی جو ہے یہ مقیم ہے تو ان کو 4 رکعت پڑھنی ہے، اور امام صاحب جو تھے وہ مسافر تھے تو ان کو 2 رکعت پہ سلام پھیرنا تھا۔ اب انہوں نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، مقتدی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کتنی رکعتیں پڑھنی باقی ہے مقتدی صاحب کو؟ 3 رکعت باقی ہے پڑھنی۔ کتنی رکعت باقی ہے؟ اب جب وہ کھڑا ہوا امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اب یہ جو رکعت ہے یہ بحیثیت لاحق پڑھے گا۔ کس کی حیثیت سے پڑھیں گے؟
لاحق کی حیثیت سے پڑھنے کا معنی کیا ہوگا کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں. کس کے پیچھے کھڑے ہیں آپ؟ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. تو جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو امام کے پیچھے کچھ بھی پڑھنا منع ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا منع ہے. لہذا خاموش کھڑے رہیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. اتنی دیر تک خاموش جتنی دیر تک سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے اب آپ کو بیٹھنا ہے، قعدہ کرنا ہے. سجدہ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کی ہو گئی ہے 2 رکعت، آپ کی ہو گئی ہے 2 رکعت، ہے نا. اب قعدہ کرنے کے بعد پھر آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ رکعت اگرچہ اس مقتدی کی تیسری رکعت ہے، اس مقتدی کی ایک امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، ایک پھر جو ہے پڑھ چکا، اب قعدہ کر کے پھر کھڑا ہو گیا، اب یہ ہو گئی اس کی تیسری رکعت، یہ اس کی تیسری رکعت ہے. لیکن امام کے حساب سے چوتھی رکعت ہے، کیونکہ امام صاحب کے ساتھ اگر پڑھتا تو 2 رکعت وہ ہوتی اور یہ 2 رکعت ہو جاتی، تو کتنی ہو جاتی؟ چوتھی ہو جاتی ہے نا. اور لاحق مقتدی پر لازم ہے کہ وہ فوت شدہ نماز کو امام کی ترتیب پر ادا کرے. تو اب کیونکہ وہ اس کی تیسری رکعت ہے لیکن امام کے حساب سے چوتھی رکعت ہے، تو جب تک امام کے پیچھے رہے گا لاحق ہی کی طرح پڑھے گا. تو اب اس رکعت میں بھی ان کو کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں پڑھنا ہے، خاموش رہنا ہے. سورہ فاتحہ کی مقدار تک خاموش رہ کر کے رکوع سجدہ کرنا ہے اور پھر قعدہ کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اب قعدہ کیوں کرنا ہے؟ اب قعدہ کیوں کرنا ہے؟ ایک تو امام صاحب کے ساتھ پڑھا، دوسری میں قعدہ کیا کہ اس کی دوسری ہو گئی، ہے نا. پھر تیسری میں قعدہ کیا کہ امام جو ہے تیسری میں قعدہ کرنا پڑ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کے حساب سے یہ چوتھی رکعت ہے، امام صاحب کے حساب سے یہ چوتھی رکعت ہے. اور جب امام کے ساتھ آپ لاحق بن کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو امام کی اقتدا کر چوتھی رکعت کا قعدہ تو کرنا پڑے گا، تو قعدہ کرنا. پھر کھڑے ہو گئے. اب جب آپ کھڑے ہو گئے اب ہو گئے آپ مسبوق. اب کیا ہو گئے آپ؟ یعنی آپ کی جو 1 رکعت نماز چھوٹ گئی ہے پہلے، اب آپ کو اس کو ادا کرنا ہے. اب آپ ہو گئے مسبوق. تو مسبوق کا حکم کیا ہے؟ مسبوق کا حکم یہ ہے کہ جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نمازوں کو پڑھے گا تو اس میں وہ اگر پہلے ثنا نہیں پڑھا ہے تو ثنا بھی پڑھے گا، ہے نا. اس کے بعد اعوذ کے ساتھ شروع کرے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، اور پھر رکوع سجدہ کر کے قعدہ اخیرہ کر کے نماز مکمل کر لے گی. ٹھیک ہے. اس کی تفصیل کو یہاں پہ دیا ہے. کہتے ہیں کہ ان 3 رکعتوں میں ہر رکعت میں قعدہ کرے، یعنی 3 رکعت میں 3 قعدے کرے. پہلی اور دوسری رکعت بحیث لاحق ادا کرے گا، لہذا پہلی اور دوسری رکعت میں مطلق قرات نہ کرے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے وقت کی مقدار خاموش کھڑا رہے. تیسری رکعت بحیث مسبوق ادا کرے گا، لہذا اس میں حمد شریف اور کوئی سورت پڑھے. پہلی اور دوسری رکعت کے بعد جو قعدہ کرے اس میں اتحیات کے سوا کچھ بھی نہ پڑھے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے، اور اتحیات کے بعد درود ابراہیم نہ پڑھے. تیسری رکعت کے بعد جو قعدہ کرے گا وہ قعدہ اخیرہ کے حکم میں ہے، لہذا اس میں اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے. یہ مسئلہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے، یہ مسئلہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. کرناٹک میں تھا تو اتفاق سے ایک مسجد کے افتتاح کا موقع تھا. اب ہم کو بھی وہ بلا لیا کہ حضرت آپ آئیے، تو میں بہت دور سے کہتا، بنگلور میں تھا میں، وہاں سے لگ بھگ 200 کلومیٹر دور پہ وہاں کے کچھ لوگ ہمارے یہاں رہتے تھے بنگلور میں، تو ان کے گاؤں کی مسجد بولے چلیے حضرت. اب ہم کو اتنا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس وقت، میں بھی چلا گیا وہیں پہ ان کے یہاں مسجد میں. تو ایک مفتی صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے. اب گاؤں سب دیہاتی لوگ، اب مفتی صاحب کو نماز پڑھانا تھا تو عصر کی نماز کا وقت تھا. تو مفتی صاحب کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ حضرت 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، آپ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لینا. تو حضرت بیٹھ گئے، سلام پھیر دیا، سب لوگوں نے سلام پھیر دیا. ایک کوئی اٹھے تو کوئی بیٹھے، کوئی اٹھے تو بیٹھے. اور بعد میں پتہ چلا کہ جھگڑا شروع ہو گیا وہاں.
کیونکہ جاہل لوگ تو ان کو معلوم، گاؤں والے لوگ ان کو معلوم مسئلہ تھا نہیں، تو جھگڑا شروع ہو گیا. ہم کو کیا، ہم کو بھی اس مسئلے سے میں بھی واقف نہیں تھا. تو چیمی گویا اتنی شروع ہوئی کہ مفتی صاحب پر یہاں تک کہ مارا ماری پر بات تک آ گئی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ مسئلے کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور اگر مسئلہ معلوم ہو، آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بھئی اگر میں مسافر، میں مقتدی ہوں اور میں مقیم ہوں، اور کوئی حضرت باہر سے آئے، ہم نماز پڑھا 4 رکعت کی، تو ہم کو پتہ ہوگا کہ بھئی ہم کو 2 رکعت کھڑا ہونا ہی ہے، بھلے ہی امام صاحب سلام پھیر دے. اب جن کو معلوم ہے وہ کیا کریں گے، تو وہ بھی سلام پھیر دیں گے. حضرت کو 2 رکعت پڑھ، تو ہم تو چھوٹے ہیں لوگ ہیں، ہم بھی 2 رکعت پڑھ لیں گے، وہ بھی سلام پھیر دیں گے، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. اس مسئلے میں عوام تو عوام بلکہ بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی غلطی کرتے ہیں. جو میں نے کہا میرے بارے میں، وہی چیز کہ اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی اس مسئلے میں کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. کہا گیا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مذکورہ 3 رکعت پڑھنے میں پہلی اور تیسری رکعت پر قاعدہ کرتے ہیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کرتے. یعنی ان 3 رکعتوں میں 2 قاعدہ کرتے ہیں، جبکہ بحکم فقہ ان 3 رکعتوں میں ہر رکعت پر قاعدہ کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. کہتے ہیں اگر 4 رکعت والی نماز میں مقیم مقتدی نے مسافر امام کی اقتدا اس طرح کی کہ اس کو قاعدہ اخیرہ ہی ملا، تو اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر 4 رکعتیں کس طریقے سے پڑھے گا. ہے نا، آدمی مقیم ہے اور مسافر، امام جو ہے وہ مسافر ہے. اب وہ اس کو قاعدہ اخیرہ ملا. کب ملا؟ قاعدہ اخیرہ ملا. تو اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر 4 رکعتیں کس طریقے سے پڑھے گا. کیونکہ امام صاحب کے 2 رکعت ہے، وہ مسافر ہے، اور ہمارے لیے 4 ہے. اور ہم اب پہنچے جب امام صاحب جو ہے سلام پھیرنے کے قریب تھے، جا کے ہم بیٹھ گئے. تو ان کو سلام، انہوں نے سلام، ان کا تو ہو گیا مسئلہ حل. ہم کو تو 4 پڑھنی ہے نا، تو ہم 4 کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا تذکرہ دیتے ہیں. کہتے ہیں پہلے 2 رکعتیں بحیثیت لاحق اس طرح پڑھے کہ پہلی اور دوسرے رکعت میں حالت قیام میں مطلق قرات نہ کرے. اس مسئلے کو اچھے سے اگر ہم ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو سارے مسئلے وہ یہ کہ امام کے پیچھے جب بندہ رہتا ہے تو اسے قرات نہیں کرنی پڑتی ہے. اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، وہ مسافر تھے، ہماری 4 نماز ہے، تو ہم 2 رکعت جو پہلے پڑھیں گے وہ کس کی پڑھیں گے؟ وہ امام کی اقتدا والی پڑھیں گے. وہ امام کی اقتدا والی پڑھیں گے. بھائی ہماری 2 رکعت چھوٹ گئی امام کے صاحب کے ساتھ، تو پہلے اقتدا والی 2 رکعت ہوگی، اور جب اقتدا والی 2 رکعت ہوگی تو مطلقاً قرات نہیں ہوگی. تو مطلقاً قرات، کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں، ابھی آپ امام کے پیچھے ہیں ابھی، تو ابھی آپ کو قرات نہیں ہوگی. وہ جو 2 رکعت پہلی ہم پڑھیں گے اس کو بحیثیت لاحق پڑھیں گے، بحیثیت لاحق. اور لاحق جو مقتدی ہوتا ہے اس کو قرات نہیں کرنی ہوتی ہے، اس کو قرات نہیں کرنی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ قیام میں مطلق قرات نہ کرے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے وقت کی مقدار خاموش کھڑا رہے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ کرے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ کرے، اور اس قاعدے میں صرف التحیات تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے. 2 رکعت ہو گئی امام کے پیچھے والی، جو ہماری چھوٹ گئی تھی امام کے پیچھے والی، وہ 2 رکعت ہو گئی. اب پھر 2 رکعت جو پڑھیں گے اب یہ بحیثیت مسبوق پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ بحیثیت مسبوق پڑھیں گے. تو اب یہ 2 رکعت بحیثیت مسبوق پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ تو کہا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں حالت قیام میں اب سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، کوئی سورت بھی پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں التحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے نماز پوری کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو کہ اس مسئلے میں بھی بہت سے حضرات غلطی کرتے ہیں. شروع کی 2 رکعتوں میں یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات پڑھتے ہیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں خاموش کھڑے رہتے ہیں. یعنی پہلی اور دوسری رکعت بحیثیت مسبوق، اور چوتھی رکعت اور تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے بحیثیت لاحق ادا کرتے ہیں. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شروع کی 2 رکعت بحیثیت لاحق اور بعد کی 2 رکعت بحیثیت مسبوق ادا کرنی چاہیے. اکثر لوگ یہ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، اکثر لوگ ایسے ہی جو ہے ایسا رہتا کہ جو پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں وہ امام مسافر ہے تو بحیثیت لاحق پڑھیں گے، لیکن امام مقیم ہے تو یہ ترتیب ہے اس کی کہ پہلے امام اگر مقیم ہے
اور مقتدی مسافر ہے تو مقتدی کو پوری کی پوری 4 پڑھنی ہوں گی، پوری 4 پڑھنی ہوں گی، اس میں کوئی کمی بیشی وہ نہیں کر سکتے۔ اور جب اپنی نماز بقیہ پڑھیں گے تو پھر اسی حساب سے پڑھیں گے جو مسبوق کا حکم رہے گا، اس حساب سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ الرحمن تمام اقسام کے مقتدیوں کے لیے ضروری مسائل انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا